شفیع محشر کانفرنس میں آنے والے جملہ سنی مسلمان، آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار نقش بندیت، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی غلام حیدر مصباحی نقش بندی دامت ظلہ علینا کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی راحت حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ بڑے بھائی شاعر محترم جوہر مظفر پوری صاحب قبلہ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ سارے علماء کرام اپنے علاقے کے تشریف فرما ہیں کثیر تعداد میں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی مجھ سے پیشتر قاری مشاہد رضا صاحب چترویدی سے ایک اچھی گفتگو سماعت کیا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں، دارالعلوم سلمانیہ مسلم یتیم خانہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اس مدرسے کو یا کسی بھی مدرسے کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ ہو کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا کسی کا بچہ، چاہے ہو کالج میں پڑھنے والا کسی کا بچہ، چاہے کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہو، کسی کا بیٹا ماسٹر ہو، کسی کا انجینئر ہو، ہم تو کہتے ہیں اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے سارے لوگوں کے ڈاکٹر اور انجینئر ماسٹر بیٹوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو ان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو یقیناً حافظ قرآن کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ حافظ قرآن، یہ طلبہ اعظام جب چلتے گئے ان کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے گئے۔ شاعر اہل سنت حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد آپ حضرات سماعت کریں گے۔ یقیناً آج لوگ کہتے ہیں اس مدرسے نے کیا دیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کسی ایک میڈیکل کالج کو آپ دکھا دیں جس میڈیکل کالج نے ہماری اس قوم کو فری میں ایک ڈاکٹر بنا کر دیا ہو کہ یہ میرا ڈاکٹر بنایا ہوا ہے، فری میں نے اس گاؤں کے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، یہ فری میں لوگوں کا علاج کرے گا۔ کسی اسکول کو یا کالج کو آپ بتا دو جہاں سے ایک فری میں بچے کو ماسٹر بنا کر قوم کے حوالے کیا گیا ہو۔ کسی انجینئرنگ کالج کو آپ دکھا دیں جہاں جس انجینئرنگ کالج نے فری میں لوگوں کو ایک انجینئر بنا کر اپنی قوم کے حوالے کیا ہو۔ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے گئے، لیکن میں آپ کو ہزاروں علماء کے نام گنوا سکتا ہوں، ہزاروں مدارس ایسے دکھوا سکتا ہوں جہاں پہ آپ کچھ نہیں دیتے گئے، اس کے باوجود وہ فری میں علماء کرام کا جگر ہے کہ یہ فری میں ہر سال ہزاروں علماء حفاظ کی شکل میں آپ کو مسجد کا امام دیا کرتے گئے، مدرسے کا مدرس دیا کرتے گئے۔ اس لیے ان مدرسے کی عزت آپ کی عزت ہے، مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ کی عزت آپ کی عزت ہے۔ مدرسے کی عزت جب تک سلامت ہے آپ کی عزت سلامت ہے۔ یہ مدرسہ ویران اگر کوئی کرنا چاہے گا ان کی زندگی کو اللہ ویران کر دے گا۔ اس لیے مدرسہ کو مضبوط کیجئے، ہماری قوم مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ نے کتنی چیزوں سے نوازا ہے،
آپ اس جلسے میں آئے گئے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور جتنی دیر کا وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اتنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ یہاں آپ بیٹھے گئے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پر، کتنے لوگ ایسے گئے، اسی دنیا میں آپ کے مظفر پور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ہاتھ تو دیا ہے لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں دیا ہے، اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے، اللہ نے پاؤں تو دیا ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پر، اللہ نے ہم لوگوں کو پاؤں بھی دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان بھی دیا ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے، پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی خاموش نہ رہے، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، یہ زمین گواہ ہو جائے، اور یہاں پہ شفیع محشر کانفرنس میں آنے والوں اگر آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا قبول ہو جائے، میرا یقین بولتا ہے دنیا میں رہیں گے عزت دار بن کر رہیں گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں گے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا عاشق جب بولتا ہے یقیناً یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے چپ رہنے کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے۔ معین الدین قادری آج آپ کو بتائے گا مذہب اسلام کہتے کسے ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ یہ ٹی وی کے اسکرینوں پر بیٹھ کر جو لوگ دلالی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ اسلام کو ٹی وی کے اسکرینوں سے مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی انجینئر کو دیکھ کر مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی ایکٹر کو دیکھ کر مت سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اسلام کو آپ کو سمجھنا ہے حضرت مفتی غلام حیدر صاحب کی زندگی کو دیکھو، اللہ کی قسم آپ اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرو، اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو آپ غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ کی قسم اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ حضور کی جیونی کو پڑھتے جاؤ، اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی اور مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ معین الدین قادری نے جو موضوع لیا ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر اور بولو سبحان اللہ، آواز اونچی آئے، اور میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ جتنی بلند آواز سے بول رہے ہیں مولا اسے دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں مسافر ہوں دعا کرتا ہوں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور پورا مجمع بول کر بتائیے، اس کے بعد میں منتر ایک پڑھوں گا حوالہ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر میں ثابت کروں گا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مذہب اسلام کی بیوٹنس کیا ہے، مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے خلاف بکتے ہیں معین الدین قادری جو بھی باتیں کرے گا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرے گا، پڑھا لکھا اسٹیج ہے، اس لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ بول کر بتاؤ۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور اونچی آواز میں سب کو بولنا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں بولیں گے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دعا کریں، دیکھیں گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے حقیقت میں دیکھو گے ساری دنیا کے بھول جاؤ گے۔ اس لیے پورا مجمع بولو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور علماء کرام دعاؤں سے نواز دیں، بس اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے،
اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اور بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاں اس لیے خاموش نہ رہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک منتر پڑھ دیتا ہوں اور میں جو بھی باتیں کروں گا حوالے کے ساتھ کروں گا۔ ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا، اور آپ غور سے سنو۔ ایسی کتابیں اس لیے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، اگر میں اپنی کتابیں پڑھوں تو دوسرے لوگ کہیں گے تم تو اپنی کتابیں پڑھتے ہو، لیکن یاد رکھنا پیارے ہم ایک بات کا اعلان ہمیشہ کرتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بھڑکاتا ہے، یہ مسلمان بھڑکاتا ہے، یہ مدرسے میں آتنکواد کی پڑھائی ہوتی ہے، اللہ کی قسم کبھی مدرسے میں ہمارے آ کر دیکھو، ہمارے مدرسے میں تو انسانیت کا ایسا پاٹ پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے او دنیا والوں ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمان کا چاہے وہ بوڑھا انسان ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، ہمارے 10 سال کے بچوں سے اگر پوچھو گے وہ بچے بھی جواب دیں گے کہ او دنیا والے سنو ہم کسی چیز پہ نہیں بھڑکتے ہیں، ہم اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں، اپنی ماں کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں، اپنے خاندان کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں۔ مسلمان کا بچہ کہتا ہے ہم کو گالیاں دینی ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری ماں کو گالیاں دینی ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے خاندان کو گالیاں دینی ہے دے دو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھنا اگر تو نے مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیا تو پھر یاد رکھنا یہ دولت کیا ہم اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا بریلی والے احمد رضا نے سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ زندگی جیو تو ایسے جیو یہ کہتے رہو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شفیع محشر کانفرنس حضرت معین الدین چترویدی۔ دیکھیے بڑا کم وقت ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ یہ ہندو بھائیوں کے یہاں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، سب سے پوتر کتاب ان کے یہاں مانی جاتی ہے۔ کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، اور میں نے نشان بھی لگا دیا ہے، جن کو پڑھنا ہو وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ کو پتا چلے گا، آپ حضرت مشاہد رضا چترویدی کو آپ نے سنا،
आजम रजा चतुर्वेदी को आपने सुना, वो हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी जिसने सवाने आला हजरत पे एक मंजूम सवाने आला हजरत लिख डाला है, वो इसी जगह से पढ़े हैं। इस मदरसे ने क्या क्या दिया है, अल्लाह की कसम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कभी हिकारत की नजर से न देखें। ये तो हमारी सोच हो गई है, हम कहते हैं ये मौलवी बेटे को बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 5,000 कमाएगा, अपने बेटे को हाफिज बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 10,000 कमाएगा। ये हमारी सहनियत है। जिस दिन हमारा सहन ये बन गया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा वो कोर्ट का वकील भी बनेगा, जो बच्चा आलिम होगा, मेरा बेटा मौलाना भी बनेगा, मुफ्ती भी बनेगा, कोर्ट का जज भी बनेगा। उस दिन होगा क्या, जिस दिन हाफिज कुरान और आलिम दीन जज बनेंगे, वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेंगे, फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेंगे। जिस दिन एक हाफिज कुरान कोर्ट का जज बन गया, वो जब केस लड़ेगा किसी का तो याद रखिएगा डर डर कर नहीं, बल्कि हजरत हैदर कर्रार की बहादुरी का सदका लेकर वो कोर्ट में वकालत करता नजर आएगा। इसलिए जो बच्चा, जवाब दीजिए, सुनिए, जो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, पूरे रुए जमीन पर सबसे मोतबर किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद से बड़ी कोई किताब नहीं है। जो बच्चा कुरान मजीद के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर सकता है, वो बच्चा दुनिया की किसी किताब को भी अपने सीने में महफूज कर सकता है। इसलिए मदरसे में सारी तरह की पढ़ाइयाँ करवाई जाती है। इसलिए देखें, मेरे हाथ में किताब है, मैं भी मदरसे ही में पढ़ा हूँ। अल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी वो भी मदरसे ही में पढ़े हैं, ये उलमाए किराम मदरसे ही में पढ़े हैं। लेकिन मदरसे वाले हर इल्म पे उनको अबूर हासिल करवा देते हैं। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। सुनिए, एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। इसमें लिखा है, अधर्मा भीभवत् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। इसी के आगे लिखा है जो इस्लाम पैगाम देता है, जरा सुनिएगा। कहा, वायुर्दे जर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, आप जबान कोई सी भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जहां मुस्तफा की तारीफ होती है, जहां मुस्तफा का तज़किरा होता है, दीवाने झूम भी जाया करते गए। एक शेर सुनो जो मिक्स में गए, संकट मोचन संकटगारी संकट मोचन संकटगारी अरबन मदनी अरबन मदनी। आप इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे का शेर नहीं है, ये अपना है, इसलिए आप बोल सकते हो। जबान दूसरी है लेकिन तारीफ मदीने वाले मुस्तफा की है। संकट मोचन संकटगारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी। और बिनती कर दो
मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो लोगों, आज इस्लाम को लोग टीवी के स्क्रीनों पे बैठकर लोगों को इस्लाम सिखाते नजर आते हैं। अगर इस्लाम सीखना है आप दारुल सलमानिया में आओ, तब यहाँ बताया जाएगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, दुनिया में कितना बेहतरीन मजहब, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? आप हजरत की बारगाह में आओगे, हजरत बताएंगे कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आपको मैं एक मिसाल देकर समझाऊं, एक मसला बताकर समझाऊं। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? आप मुफ्ती साहब की बारगाह में आओ, मुफ्ती राहत हुसैन साहब, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी, आप हजरत की बारगाह में आओ, हजरत बताएंगे कि नाखून को 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए। ये इस्लाम बताता है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है। क्या मसला लिखा है? कि नाखून तो ऐसे 40 दिन में काट लेना चाहिए, 40 दिन के बाद नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। एक बात बताइए, हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन है, लेकिन फतवाए आलमगीरी में जो मसला लिखा है, मसला ये लिखा है, अगर कोई शख्स गाय का दूध दोहता हो, कोई अगर भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो आगे मसला ये लिखा है, उसके लिए बेहतर ये है कि वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर नाखून को काट लिया करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर वजह क्या है? हमारे लिए 40 दिन हद है, आपके लिए 40 दिन हद है, लेकिन जो जानवर का दूध दोहता हो उसके लिए सिर्फ 10 दिन उनके लिए बेहतर करार दिया गया कि वो 8 से 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। आगे रीजन ये लिखी गई है, वजह ये लिखी गई है कि सुनो सुनो, तुम जानवर का दूध निकालते हो, अगर तुम नाखून बड़े रखोगे, जानवर का दूध निकालोगे, कहीं जानवर को नाखून लगने की वजह से तकलीफ ना हो जाए। अब सच्ची बात दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो इंसानियत के साथ कितना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती। सुनो, हम तो इंसानों की इतनी कदर करते हैं कि अगर कोई नाखून को काटे, अपने बाल को कटवाए, तो ये हुक्म है कि उसे या तो मिट्टी के नीचे दफन कर दे या उसे पानी में बहा दे, उसे जूतों में न लपेटे। किस वजह से? जब इंसान के आज़ाए बदनिया में से कोई चीज अलग हो जाए, जब उसका इतना सम्मान मजहब इस्लाम सिखाता है, तो फिर जिंदा इंसानों की कितनी कदर इस्लाम बताता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं ये मुसलमान ऐसा, ये मुसलमान वैसा। मैं कहूंगा ओ मीडिया वालों, अब हिंदुस्तान वालों पर रहम कर दो। तुम लोग कहते हो मुसलमानों को मानवता नहीं आती, वो कोई और होगा जो जात धर्म देखकर फैसला करता होगा, वो कोई और होगा जो पैसा और चेहरा देखकर फैसला करता होगा। लेकिन मजहब इस्लाम वो है जो जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता है। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम की खूबसूरती को आप पढ़ते जाएंगे, आप इस्लाम के दीवाने हो जाएंगे, आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। जरा गौर से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती, सुनो मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ो। हुजूर फरमाते गए अपने चाहने वालों से कि ओ लोगों, तुम में से कोई पक्का मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के
تو اپنے پڑوسیوں کو، تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگرچہ یہودی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ عیسائی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ مسلمان نہ ہو، لیکن وہ تیرا پڑوسی ہے، اس کا تم ایسا خیال رکھو جیسا تم اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہو۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ میرے بھائی، یہ مذہب اسلام ہے، اسلام نے کتنا پیارا پیارا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا اے ایمان والو سنو، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ جلسہ سننے والوں یاد رکھنا، جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر کے جاؤ۔ اس دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے میرے بھائی، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، یہ آنے کا سسٹم ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب بھی جلسہ کرنے والا، تقریر کرنے والا تقریر کرے، اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں زندگی کی آخری تقریر سن رہا ہوں۔ کیونکہ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے بیٹا بعد میں، دادا پہلے پوتا بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ 80 سال کا ہو گیا، اپنے 40 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جلسے میں آنے والوں، اگر کوئی شراب پیتے ہو یہاں سے اٹھو، شراب سے توبہ کر کے اٹھو۔ کوئی برائی کرتے ہو اس برائی سے توبہ کر کے اٹھو۔ اس دنیا سے کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ یہ جلسے اس لیے ہوتے گئے۔ شفیع محشر کانفرنس میں آنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی میرا نوجوان بھائی اگر کسی کو شراب کی لت لگی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے شراب مت پیو۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس دنیا کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا شراب پیتے پیتے مر گیا، آج ان کی بیوی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، او نوجوان، تو اگر مولانا کی باتوں کو سن کر نہیں چھوڑا ہے اب تک، لیکن یہاں سے گھر جانا، شفیع محشر کانفرنس سے، دارالعلوم سلمانیہ کے صحن سے اٹھ کے گھر جانا، ذرا تکیے پہ سر رکھ کر سوچنا، اگر تو بیمار ہو گیا، شراب پیتے پیتے تیرے پھیپھڑے گل گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی، اگر تو بیمار ہو گیا، گھر والے تیرے علاج کے چکر میں ساری زمینیں بیچ دیں گے، اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو بتا تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک مزدور جو دلی میں کام کرتا ہے، عید کا دن ہوتا گئے وہ باہر بیٹھ کر روتا گئے، دعا کرتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے میں باہر کام کر رہا ہوں، عید جیسا مبارک دن ہے، سارے لوگوں کے بچے اپنے باپ کی انگلیوں کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوں گے، اے مولا تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے عید کے دن میں باہر دلی میں ہوں۔ اب ذرا سچی بتائیے، ایک دن سال میں عید کا دن آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال گھر جاؤں گا، لیکن کتنا باہر میں تڑپتے ہو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ اب یہ بتائیں اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو حضرت مفتی صاحب قبلہ، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بڑا بھائی کا انتقال ہوتا ہے نا، چھوٹا بھائی دوڑ کر بھتیجے کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، او محلے والوں، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے،
मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम और 40वां तक मोहब्बत रहती है। चहारम 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता है कि जमाने वाले कहते हैं अरे कोई ऐसा भी चचा हो सकता है। आप किससे वफा की उम्मीद लगा कर बैठे हो? इसलिए ओ नौजवानों, अगर कोई शराब पीते हो, अगर कोई गुटखे खाते हो, अगर कोई करते हो, अगर कोई हराम खाते हो, शराब से तौबा कर लो, हराम से तौबा कर लो, ताकि आप अगर गाड़ी पर बैठो आपकी जबान शराब से नापाक ना हो। आप अगर गाड़ी पर बैठो तो आपके कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए ना जाओ। आप जब गाड़ी पर बैठो अगर एक्सीडेंट भी हो जाए आगे चलकर, मुंह में गुटखा ना हो, सांस से जाओ, मौत आए, जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। आप ये पैगाम लेकर जाओ। जलसे में आने का मतलब यही होता है। कहा अल्लाह ने ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है? हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। अब दुनिया की आग इतनी गर्म है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? इसलिए उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है या बेटी दिया है, चाहे जो भी औलाद दिया है, अपने औलाद की कदर करो। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को तोहफा देने वालों से, हुजूर फरमाते हैं औलाद को तोहफा देने वालों, औलाद को गिफ्ट देने वालों, अपनी औलाद को अगर कोई बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट करता है, अपनी औलाद को गिफ्ट देने वालों सुनो, ये साइकिल बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोटरसाइकिल बड़ा गिफ्ट नहीं है, ये मकान और दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, बल्कि आका फरमाते हैं एक बाप की तरफ से औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है वो तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद को तरबियत वाला बना दे, अपनी औलाद को नेक बना दे, सालेह बना दे, मुअद्दब बना दे। ये एक बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इसलिए लेकिन एक बात मैं इस जगह कह दूं, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आप क्या समझते हैं मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला दामजिल्लहु अलैना, इनकी क्या आप क्या समझ रहे हैं? ये ऐसे ही बन गए इतने बड़े मुफ्ती साहब, मुनाजिरे अहले सुन्नत, ये खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। इनके चेहरे को आप देखें, ऐसा लगता है हुजूर ताजुश शरिया का खलीफा जब ऐसा है, हुजूर ताजुश शरिया कैसे होंगे? इनको देखकर हुजूर ताजुश शरिया की जात का अंदाजा लगाएं। इसलिए ऐसे बच्चा थोड़ी बन जाता है बड़ा, कोई भी बच्चा बनता है माँ बाप का बड़ा रोल होता है। माँ बाप को नेक बनना होगा, माँ बाप को बच्चों की अच्छी तरबियत करनी होगी। अच्छी तरबियत के लिए खुद का भी अच्छा होना जरूरी है। बच्चा कौन अच्छा? बच्चे की सोहबत को देखिए, आपका बच्चा किसी दूसरे के पास तो नहीं बैठ रहा, आपका बच्चा किसी बदतमीज बेअदब के पास तो नहीं बैठ रहा, इसलिए कि अगर वो बच्चा बेअदब रहेगा तो यकीनन आपकी कई नस्लों को तबाह कर देगा। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ को चाहिए नेक बने, बाप को चाहिए कि नेक बने। यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं, शराब अगर कोई पीते हैं आज ही तौबा करें, तौबा, शराब से तौबा कर लें। आज ही आप जहां अगर बैठे हैं तो आप इस नीयत से बैठे कि हम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं। ये देखें, मुझे फरमाइश आई कि आप संस्कृत की तशरीह जरूर करें। हाँ मैं कर देता हूं, बस 5 मिनट का और वक्त लेता हूं। आप सुनना चाहते हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 5 मिनट गुफ्तगू करूं?
گفتگو کروں؟ ارے آپ بولے محبت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ہم تو اپنا دل بھی اپنی جان بھی مدینے والے مصطفیٰ پر قربان کرنے والے ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سنو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ کبھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں، انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی آپ بدسلوکی نہ کرو، انسانوں کے ساتھ تو مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ سنو، اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے لوگوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اے بندے، یہ چاند کو رب نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم سورج کی پوجا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا لوگوں، یہ سورج کو اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ زمین کو ہم نہیں پوجتے، ہم عبادت زمین کی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کو اللہ نے ہم اور آپ کے لیے بنایا ہے، پھر کس کی عبادت کریں گے؟ تو سنو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، قرآن پہلے کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ اولاد ہے۔ آگے قرآن میں جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، جو ان چیزوں سے پاک ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ ذرا محبت سے بولو، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ اب دیکھیں، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا۔ وایرد مانا ہوا، یرموگڑ مانا آگ، ورون کے مانا سورج، ششانک کے مانا چاند۔ یہ سنسکرت کے ورڈ تھے۔ وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا، کہا کہ لوگوں، جس نے اس ہوا کو پیدا کیا، جس نے اس چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، نمو نمستے سساہس کرتا، ہم اسی مالک کے سامنے اپنا متھا ٹیکتے ہیں، ہم اسی مالک کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں پنشت بھویو پی نمو نمستے، بلکہ 1000 بار عبادت کرتے ہیں، 1000 بار متھا ٹیکتے ہیں۔ کتاب اس کی ہے، لیکن باتیں دیکھیں آپ، میں کہنا چاہوں گا، انسانیت انسانیت چلانے والوں، یاد رکھنا، تم تو ذات دھرم دیکھ کر، کچھ لوگ ایسے بدماش ہیں جو ذات اور دھرم دیکھ کر لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تم ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، ذات دھرم دیکھ کر نہیں، بلکہ تیرا پڑوسی اگر یہودی بھی ہو تو تم دیکھو کہ تیرا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، تیرا پڑوسی کہیں مجبور تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی، اسلام کو سمجھیے، اسلام سے قریب ہوئیے، اسلام سے وابستہ ہوئیے، اسلام سے وابستہ ہوئیے، اسلام کے دامن میں آ جائیے، اور یہاں آنے والوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اور مدرسے میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ ماں باپ کی قدر کرتے ہی ہیں، ماں باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کے لیے آپ اگر، آپ کے حصے میں ماں باپ اگر آ جائیں، بوڑھے ماں باپ اگر ہیں، تو آپ ان کی فرمائشوں سے ناک مت چڑھاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ
اللہ نے تمہیں خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا موقع تمہیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، وقت کی قلت دامنگیر ہے، حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ، علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ، ان دونوں کو آپ حضرات کو سننا ہے، دستار بندی کا پروگرام ہے، اس وجہ سے میں اپنی باتوں سے یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور جو غلطیاں ہوئی ہو میں آپ کے سامنے، اہل اسٹیج کے سامنے آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ پورا مجمع ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات باقی رہی تو پھر کبھی ملاقات، وقت بہت کم ہے کیونکہ سبوں کو کہیں نہ کہیں نکلنا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔